نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 11ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کسی کو قرض دے رکھا ہو اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو جو مقروض ہے، تو کیا قرض کو زکوٰۃ کی مد میں شمار کر کے ختم کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مقروض کا قرض جو ہے اس کو رائٹ آف کر دیں اور جو ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لے کہ ایک طرف زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں اس کو ڈال دے، دوسری طرف سے اس کے ریسیویبل کو رائٹ آف کر دے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر تملیک شرط ہے، یعنی سامنے والے کو مالک بنانا مال دے کر۔ اب یہاں پر آپ قرض کو جب معاف کر دیتے ہیں، رائٹ آف کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ تملیک نہ ہوئی، یعنی مال دے کر مالک بنانا نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس کو اس کے کھاتے میں سے اس کے پیسوں کو ختم کر دینا ہوا، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا آسان سولوشن ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے زکوٰۃ کے طور پر پیسے دیں، اور جب وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے تو اس کے بعد اپنے قرض کا مطالبہ اس سے کر لیں، اور یہی پیسے آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آپ کے قرض کی وصولی ہو جائے، اور اس طرح سے زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتی ہے اور قرض بھی وصول ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ انسان کے انتقال کے وقت توبہ کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے غرغرہ سے پہلے۔ اب یہ غرغرہ کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نزع کی حالت کو جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں غرغرہ کہتے ہیں۔ جب موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، نزع کی حالت میں جب انسان کو موت آتی ہے تو اس سے کچھ دیر قبل اس کو تا حد نگاہ وسیع نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے نظر آتا ہے کہ موت کے فرشتے اس کی جانب آ رہے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں، کفر سے توبہ قبول نہیں، کیونکہ ایمان کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی ہم سنتے ہیں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو جو بے دیکھے ایمان لائے۔ تو بے دیکھے ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں مگر اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب حقائق روشن ہو گئے، ہمیں نظر آ گیا کہ موت حقیقت ہے، فرشتے روح قبض کرنے آ رہے ہیں، اور اسلام کی حقانیت جب اس سے ثابت ہو جائے تو اس وقت اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے گا تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اب غیب مشاہدے میں آ گیا، حکیم الامت فرماتے ہیں اسی لیے ڈوبتے وقت فرعون کی توبہ قبول نہ ہوئی، مگر گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہے۔ گناہ گار کوئی شخص ہے اور اس پہ توبہ کرتا ہے تو جو ہے اس کی توبہ قبول ہے۔ البتہ اگر توبہ کا خیال آ جائے اور الفاظ توبہ بن پڑے تو اس وقت توبہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے مرقات نے فرماتے ہیں کہ اس لیے مرقات نے یہاں فرمایا کہ عبد سے مراد بندہ کافر ہے، کہ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول نہیں۔ مسلمان کی توبہ گناہوں سے تو قبول ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، یہاں تک کہ جب انہیں موت آ گئی تو کہتے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی کفر سے۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ملک الموت ہر مرنے والے کو نظر آتے ہیں، مومن ہو یا کافر۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ قبض روح پاؤں کی طرف سے ہوتی ہے، پاؤں کے انگوٹھوں کی جانب سے روح کو لپیٹنا شروع کیا جاتا ہے، نکالنا، یعنی پہلے پاؤں سے جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، اس کے بعد سب سے آخر میں جو ہے حلق اور سر سے نکلتی ہے۔ اس کی وجہ ایک ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں تاکہ گناہ گار توبہ کر لے، کہا سنا معاف کرا لے، کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی خیال رہے کہ غرغرہ کے وقت گناہوں سے توبہ کے معنی ہے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، کیونکہ اب آئندہ گناہوں نہ کرنا کا ارادہ مصمم بیکار ہے، کیونکہ اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ اب تو اس کا وقت ختم ہو چکا۔ بہرحال تو توبہ کا دروازہ انسان پر غرغرے کے وقت، کفر سے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے، البتہ گناہوں سے توبہ کا دروازہ جب تک اس کی جسم میں جان ہے، اگرچہ اسے موت کے فرشتے نظر آ جائیں، اس کے باوجود اس کے پاس گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز میں رکوع و سجود میں ایک یا دو مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تو کیا نماز
ہو جائے گی؟ جی ہاں، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ نماز میں جو واجب ہے وہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کے معنی یہ ہے کہ ہر رکن میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے۔ اب جہاں پر جو فرض ہے، واجب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ قرات کرنی ہے، اس کو کتنی مقدار قرات کرنی ہے قیام میں، وہ اپنی جگہ۔ رکوع سجود کے اندر اگر ایک تسبیح کی مقدار خاموش بھی ٹھہرا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش بھی ٹھہر گیا، اگرچہ ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہ بھی پڑھا تو بھی نماز اس کی درست ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پگڑی کے فلیٹ کو بطور زکوٰۃ کسی کو دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، پگڑی کا فلیٹ جسے بعض لوگ گڈ ول بھی کہتے ہیں، یہ صرف قبضے کی بے ہوتی ہے، یعنی ایک شخص ایک گھر میں رہتا ہے اور اس کے عوض کچھ پیسے جو بھاری رقم ہوتی ہے جو سیکورٹی ڈپازٹ نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں بھی وہ شخص جب بیچتا ہے تو اس کو بیچ کے جاتا ہے، نہ یہ کہ مالک کے مکان سے اپنا ڈپازٹ واپس لے کے جاتا ہو، وہ اپنی زائد قیمت کے اوپر اس کو بیچتا ہے اور اصل مالک کے مکان کو اس کے اندر سے رسید کے نام پر کچھ پیسے دیتا ہے۔ یہ پگڑی کا فلیٹ نہ اس کی قانونی شرعی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ شرعی کوئی حیثیت ہے، نہ قانونی اس کی حیثیت ہے، لہٰذا جب یہ مال ہے ہی نہیں تو پگڑی کے فلیٹ کو بطور زکوٰۃ کسی کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر پچھلی صف میں ہمارے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص پیچھے ہے اور اس کے بالکل پیرالل آپ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے داہنی جانب سے بائیں جانب سے آپ گزر سکتے ہیں۔ اگر اس کے کچھ آپ مثال کے طور پر لیفٹ پر ہیں تو آپ لیفٹ سے گزرنا، تو اس میں تو کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ گزر سکتا ہے۔ رائٹ سے گزرے گا تو اب اس کے آگے سے گزرنا کہلائے گا، اس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر بالکل پیرالل اس کے آپ آگے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو اس کے رائٹ یا لیفٹ سے آپ جا سکتے ہیں، بشرطے کہ دیگر کسی نمازی کے آگے سے آپ نہ گزر رہے ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا مسلم شیمیل یعنی خنثیٰ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، شیمیل خنثیٰ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی مستحق زکوٰۃ ہو۔ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو صرف اس کے خنثیٰ ہونے کی وجہ سے کہ وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کو زکوٰۃ کی مد میں راشن دلوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل راشن دلوا سکتے ہیں، کیونکہ راشن بھی مال ہے۔ اب جتنی مالیت کا راشن آپ نے خرید کر اس مستحق زکوٰۃ کو دیا، اتنی مالیت کی زکوٰۃ آپ کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل 12ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔